وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو. مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن. آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. اب غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے. نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں. اچھا جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ کوئی اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ ابھی آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حت معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے. ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی یہ نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے
یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔